الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے اور یہ مسئلہ بلکہ کئی لوگوں نے مجھ سے معلوم کر لیا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کے متعلق اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مردوں کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے ان کو تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں حوریں عطا فرمائیں گے، لیکن جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو جنت میں کیا ملے گا؟ مثلا جس طریقے سے مردوں کو حوریں دی جائیں گی اسی طریقے سے کیا عورتوں کو بھی مرد دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ دیکھیں، جو نیک عورت ہوگی جو جنتی ہوں گی وہ اپنے جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ جو جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی، اس کے شوہر کو جو حوریں ملیں گی، وہ عورت اس کی جو بیوی ہوگی وہ ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی حوروں کو عطا فرمائیں گے ان سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ عورت ہوگی، جو جنتی عورت ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالی ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت عطا فرمائیں گے، لیکن رہے گی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جن کی متعدد شادیاں ہوئی ہوں دنیا کے اندر، مثلا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، یا اسی طریقے سے شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بعد اس نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی، تو اس طریقے سے بعض مرتبہ ایک عورت کے کئی نکاح ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورت کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی جنت کے اندر، کس شوہر کو وہ عورت دی جائے گی؟ تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس عورت کے متعدد شادیاں ہوتی ہیں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ جو اس کا سب سے آخری شوہر ہوگا، جس سے سب سے بعد میں شادی ہوئی، وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری شوہر ہوگا وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جو شوہر عادت اخلاق میں جس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جو اس کے ساتھ پیار محبت سے جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ شوہر اس کو دیا جائے گا۔ جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس بیوی سے محروم کر دیا جائے گا۔ بعض علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے کہ عورت کو یا تو آخری شوہر دیا جائے گا یا اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے اس کے ساتھ رہ لے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں وہ ہیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی، کنواری ہوتی ہے اور شادی سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شادی تو ہو جاتی ہے لیکن جو اس کا شوہر ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پاتا، تو ایسی عورت کا کیا ہوگا؟ ایسی عورت کے بارے میں یہ ہے کہ ایسی عورت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ شادی کر لے، اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو موجودہ مردوں میں سے کوئی پسند نہ آئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک مرد ان کے لیے پیدا فرمائیں گے، اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو دنیا کے اندر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ایک مرد کو تو حوریں مل جائے گی، عورت کو کیا ملے گا؟ چونکہ دنیا کے اندر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جنت کے اندر اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں نہیں پیدا ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں ایک تو ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، جلن، ایک دوسرے سے جلنا، کینہ رکھنا، یہ سب جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ تو جب جنت میں عورت جائے گی تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا
کہ میرے شوہر کو بہت ساری حوریں دی گئی، وہ ان سے جلے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو ایک عورت کا کئی مردوں کے ساتھ رہنا، یہ خلاف فطرت ہے، دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی یہ رہے گا۔